صرف وہ مسلمان چاہیے جو صرف فرض 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 کیا ہے بس یہ بتا دیں اور باقی سے ہماری جان چھڑا دیں، وہ صرف اس فکر میں نہ ہو، بلکہ وہ احسان کے لیول پر آگے بڑھنے کی ہر وقت دوڑ میں لگے رہیں۔ کہاں سے آئیں گے وہ مسلمان؟ کوئی پلانٹ ہے؟ ہم؟ بہتر ہے انسان آخرت میں مظلوم بن کر اٹھے تاکہ اللہ کی رحمت اور جو زیادہ جوش میں آ جائے۔ تو دوسرا مفہوم اس میں آتا ہے اطاعت کا مظہر، یہ اپنی نیچر کو فالو کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ نے بتا دیا کہ اللہ بار بار ان چاروں آبجیکٹس کے ذریعے جو بات مینشن کرنا چاہ رہا ہے وہ یہ کہ یہ دن رات کے معجزے ہمارے سامنے ہیں، ایک وقت آئے گا یہ سارے معجزے لپیٹ دیے جائیں گے اور پھر کسی انسان کو مہلت نہیں دی جائے گی، تو لاسٹ آر قریب ہے۔ اور جب ابھی تو اللہ کی رحمت برس رہی ہے، گناہ گار کے اوپر بھی سورج اتنی ہی مناسب روشنی دیتا ہے جتنی نیک پر دیتا ہے۔ سورج کا فائدہ، چاند کا فائدہ، درخت کا فائدہ، ستاروں کا فائدہ ہر انسان کو ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن جب اس رحمان نے قیامت الساعہ قائم کر دی تب اس رحمان کے ساتھ جو دوسری صفت کپلڈ ہو جائے گی وہ کون سی ہوگی؟ عدل۔ ابھی ہم بات کر چکے نا پچھلے کلاسز میں، ایک دفعہ قیامت قائم ہو گئی تو اللہ کی شان رحمانی کے ساتھ شان عدل آ کر مل جائے گی۔ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اللہ کی شان رحیمی جو ہے، جو 99 حصے ہیں باقی اللہ کی رحمت کے، وہ کس کے لیے ریزروڈ ہیں؟ مومنین کے لیے۔ اب اللہ سے دعا مانگے اللہ ہمیں مومنین میں شامل فرمائے، لیکن کیا یہاں بیٹھے بیٹھے آپ اور میں مومنین میں شامل ہو سکتے ہیں؟ یہاں آپ کے سر پہ کوئی درخت لگا ہے، فرض کریں آپ اسی کرسی پر فکس ہیں، آپ ہل نہیں سکتے، فروزن، بالکل فریز، آپ یہاں بیٹھ کے دعا کرتی رہیں وہ جو اس چھت کے ادھر باہر درخت لگا ہے، جو اس پر کیری لگی ہے، اللہ وہ میرے منہ میں گر جائے آ کے۔ خالی دعا مانگنے سے مومن نہیں بنتے۔ مومن کیسے بنتے ہیں؟ جس کو محبت ہوتی ہے اس کا عمل بتاتا ہے کہ اس کو محبت ہے، جس کا ایمان کا دعویٰ ہوتا ہے اس کا عمل ریفلیکٹ اور ٹرانسلیٹ کرتا ہے اس ایمان کے دعوے کو، اور یہی چیز ہمیں بار بار سمجھائی جا رہی ہے۔ النجم میں دو میننگز آتے ہیں عربی زبان کے پوائنٹ آف ویو سے۔ نجم ایک ہی نام آپ کو ملے گا لیکن اس کی دو کانوٹیشنز آتی ہیں۔ جنرل کانوٹیشن نجم کی جو ہم جانتے ہیں وہ ہے جس کو آپ کہتی ہیں ستارے، سٹارز۔ تو سٹارز اللہ کے سامنے فرما برداری کرتے ہیں، سٹارز قیامت کے دن جو ہیں وہ گرا دیے جائیں گے۔ جب آپ نجم کو ستارہ اور شجر کو درخت لیتے ہیں تو مفہوم اس کا مفسرین بتاتے ہیں نجم از دا ہائیسٹ اینڈ درخت از دا لویسٹ۔ اس کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ سب رب کو سجدہ کرتا ہے سوائے دو مخلوقات کے جو بار بار ٹرانسگریس کرتے ہیں۔ تمام مخلوقات چاہے جو آپ کو اور مجھے اپنے سر کی آنکھوں سے نظر آتی ہیں، چاہے وہ جو مائکروسکوپک آرگینزمز ہیں۔ مائکرو بایولوجی از مزے کا سبجیکٹ، آپ کو ایسے ایسے اس کے اندر مانسٹرز نظر آتے ہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتے، جو آپ کے بعض اوقات پانی کے اندر مختلف جرمز ہوتے ہیں، آپ ان کی شکلیں دیکھیں تو آپ سبحان اللہ بھی کہتے ہیں اور آپ کو خوف بھی آتا ہے، اور آپ سوچتے ہیں اللہ آپ کی شان رحمانی کہ ہمیں یہ مخلوقات آنکھوں سے نظر نہیں آتے۔ کبھی جب اب رمضان میں اتنے سارے کام نہیں کہہ رہی آپ سے، لکھ لیجئے رمضان کے بعد مائکرو بایولوجی کے اوپر ڈاکیومنٹریز دیکھیے گا اور ذرا دیکھیے گا مائکرو آرگینزمز کس کس طرح کے ہوتے ہیں اور کتنی کتنی شیپس کے ہوتے ہیں اور کتنے بھیانک ہوتے ہیں۔ کہ اگر ہمیں آنکھوں سے نظر آنے لگ جائیں، بعض اوقات ہو سکتا ہے ہم پانی میں پی بھی جاتے ہیں، وہ پانی جو آپ بغیر سوچے سمجھے بغیر بوائل کیے ہوئے پی جاتے ہیں کہیں سے بھی لے کے، یو نیور نو کتنا کچھ پی گئے پیٹ میں، نظر آ رہے ہوں گلاس میں تو پی سکتے ہیں، سوچیں۔ تو یہ اللہ کی شان رحمانی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ستارے جو ٹاپ پر ہیں اور درخت جو لویسٹ ہیں، یہ دونوں بھی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ سب سجدہ کرتے ہیں۔ نجم کا ایک مفہوم ہوتا ہے وہ ویجیٹیشن جس کا سٹاک نہیں ہوتا، جیسے پالک، لیٹس، سپینچ، وہ ویجیٹیشن جس کا سٹاک نہیں ہوتا ہے، جس کا سٹیم نہیں ہوتا ہے۔ جی بعض
عربی زبان میں بعض وائنز آتی ہیں بیل، ان کو بھی نجم کہا جاتا ہے. سو جب اس میننگ کے اندر نجم کو لیا جاتا ہے ویجیٹیشن پوائنٹ آف ویو سے، پلانٹیشن پوائنٹ آف ویو سے، وہ پودے جو سٹاک لیس ہوتے ہیں، جن کے سٹیم نہیں ہوتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ درخت اب ہائیسٹ ہو گیا اور وہ جو نیچے گھاس پھوس لگی ہوئی ہے، پالک اور جو سٹاک لیس لگے ہوئے ہیں، وہ لویسٹ ہو گئے. تو سب کے سب جتنی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، وہ سب اللہ کی عبادت کو فالو کرتے ہیں، وہ سب اللہ کی کانسٹنٹ تسبیح کرتے ہیں. دیکھو اور انفر کرو، ایک سے ایک معجزہ نظر آئے گا، ایک سے ایک اللہ کی شان اور نئی سے نئی اینٹی نظر آئے گی. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں آتا ہے سب مخلوقات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. تسبح لہ السماوات السبع والارض، تسبح لہ السماوات السبع والارض، جو کچھ ساتوں آسمان اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کرتا ہے. ومن فیہن، زمین اور آسمان کے درمیان میں کون ہے؟ جتنی مخلوقات ہیں. ومن فیہن، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے وہ سب تسبیح کرتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، سب اللہ کی حمد کرتے ہیں. وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں ان کی تسبیح سمجھ نہیں آتی. سب کانسٹنٹلی اللہ کی حمد کرتے ہیں. تو الرحمن نے بتا دیا کہ ہر ایک کو کانشیسنس ہے. تمام مخلوقات اللہ کی فرما برداری کرتی ہیں، تمام مخلوقات اللہ کی حمد کرتی ہیں. سورہ رعد میں بھی آتا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ لِحَمْدِهِ، جو بجلی کی کڑک ہے وہ بھی اللہ کی حمد کرتی ہے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، بجلی کی کڑک بھی اللہ کی حمد کرتی ہے. تو یہ مختلف اینگل ہیں جو یسجدان کے اندر لیے گئے. ڈائریکٹلی سورج، ڈائریکٹلی ستارہ اور درخت کیسے سجدہ کرتے ہیں. اور اس مفہوم میں آپ کو دو مفہوم میں نے مفسرین کے اور بتا دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان دو کو مینشن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ بھی سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، وہ بھی سب ختم ہونے والے ہیں. ان دا سینس دنیا الٹیمیٹلی ختم ہونے والی ہے. امام الوسی لکھتے ہیں کہ بعض درختوں کا سجدہ کرنا آپ کو کیسے نظر آتا ہے ویزیبلی. جب سورج اس اینگل سے آتا ہے کہ اس کا سجدہ اس کا سایہ پورا زمین پر پڑ رہا ہوتا ہے. تو جو سورج کا سایہ پورا زمین پر پڑتا ہے، امام الوسی کے مطابق وہ کہتے ہیں یہ درخت کا آپ کو یسجدان کی کیٹیگری میں آنا نظر آتا ہے. اور جو نجم ہے، ستارہ، امام الوسی کہتے ہیں شوٹنگ سٹار، ستارہ گرتا ہے نا، شوٹنگ سٹار اصل میں یسجدان کی پریکٹیکل کیفیت ہے، جس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ سجدہ کیسے اللہ کے سامنے کرتا ہے. واللہ عالم ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. تو ہر مخلوق کانسٹنٹلی سجدے میں ہے، ہر مخلوق اپنی نیچر کو فالو کر رہی ہے. تو پھر انسان کیوں بھٹک رہا ہے؟ انسان عبادت سے بار بار اپنی جان کیوں چھڑاتا ہے؟ آگے ایک اور کریشن کی مثال جو ہے وہ دی جا رہی ہے، اور وہ ہے وَالسَّمَاءُ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دیا. آپ دیکھیں پھر آیت شروع کیسے ہو رہی ہے؟ واو سے شروع ہو رہی ہے. کیا مطلب ہے؟ کنٹینیویشن چل رہی ہے ان تمام اینٹیز کی جس کو اللہ نے قریش کو دکھایا کہ ان سے بڑے معجزے تمہیں اور کیا چاہیے. یو وانٹ سم تھنگ ٹو سی، کہ تم دیکھو اور مانو، تو تمہارے تو زندگی میں کئی آبجیکٹس موجود ہیں جس کو تم دیکھو اور مانو. واو از دا کنٹینیویشن پچھلے کانٹیکسٹ کا. وَالسَّمَاءُ، اور آسمان، رفعہا، اس نے بلند کیا اس کو. اب آپ یہاں پر ایک چیز دیکھیں، آپ میں سے جن لوگوں کو گرامر آتی ہے ان کو تو مزہ آئے گا، جن کو نہیں آتی ان کو بھی آنا چاہیے. نہیں آئے گا تو انسینٹیو ہونا چاہیے. جسٹ اے سمپل تھنگ. چلے میں آپ کو پہلے اردو کی بات سے بتاتی ہوں. میں کہوں میں نے لکھا کاپی پر، میں نے لکھا کس پر؟ کاپی پر. یہ ایک جملہ میں نے بولا. اب میں کہوں کاپی پر میں نے لکھا، دونوں میں فرق ہے، ایکسپریشن ڈفرنٹ ہو گیا نا. بعض اوقات آپ اور میں ایکسپریشن بدلتے ہیں، بعض اوقات جملے کا آپ اور میں عام زبان میں بھی کنسٹرکشن بدلتے ہیں، بعض اوقات ہم ساتھ ساتھ فیشل ایکسپریشنز بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم بعد میں ایمفیسس لا سکیں. میں نے لکھا کاپی پر، جملے کے ایک انداز. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے کاپی پر لکھا، اٹس اے سمپل سینٹینس.
اب میں بول رہا ہوں اپنے ایکسپریشنز کے ساتھ، جس میں میں کہوں کاپی پر میں نے لکھا، جیسے اب میں نے کوئی ایسا کام کیا جو میں کبھی کرتی نہیں تھی. تو یہ ایک انداز ہوتا ہے جس میں جملے کی جو ریگولر کنسٹرکشن ہے اس کو توڑا جاتا ہے اور اس کو ری ارینج کیا جاتا ہے. وہ یہاں کیا گیا ہے اس آیت میں. پیچھے آپ کو پیئر مل رہا تھا، سورج چاند نجم شجر. یہاں آیا وَالسَّمَاءُ، اور پھر اگلی چیز کو اگین واو کے ساتھ اور آگے پش کر دیا گیا. عربی میں جملہ کیا ہوتا؟ اگر کسی کو بہت بورنگ لگے گا تو پلیز ہاتھ اٹھا دیجیے گا، میں وہیں بریکس لگا دوں گی. کسی کو بورنگ تو نہیں لگ رہا؟ That's good, الحمدللہ. عربی میں ہونا چاہیے تھا رفع، اس نے بلند کیا، السماء، آسمان کو. That's a simple sentence. اس نے آسمان کو بلند کیا. بٹ اللہ نے ایسے نہیں کہا. اللہ نے کہا السماء والسماء، اور آسمان کو، رفع بلند کیا، ہاں اس کو. یہ ہاں کہاں جا رہا ہے؟ آسمان کی طرف. سو دس از emphasis, extraordinary emphasis on sky. اچھا forget about سورج, forget about چاند, forget about نجم, forget about شجر, just look at the sky. یہ والا امپیکٹ ہے اس آیت میں. ان چاروں کو چھوڑ دو. چلو مشکل لگ رہا ہے، بہت فزکس ہو گئی، سمپل بات، آسمان کو دیکھو. تو عربی زبان میں یہاں پر ایک انداز کو بدلا گیا ہے. آپ میں سے وہ لوگ جن کو عربی آتی ہے پلیز باقی لوگ بے شک نہ لکھیں، پریشان ہو جائیں گے. اس کو کہتے ہیں اس فارمیٹ کو جس میں آپ کو ایکسپریشنز بھی ملیں، جس میں آپ کو بات پر ایمفسس بھی ملے، جس میں جملے کی کنسٹرکشن کو بھی بدل دیا جائے. تو عربی میں کہتے ہیں اس کو المشغول ان. المشغول، مشغول اردو میں بھی لکھتے ہیں نا، المشغول عنہ عین کے ساتھ. یعنی کیا بتایا جا رہا ہے کہ کسی بات کو بہت اوور ایمفسس کے ساتھ بیان کرنا، بہت تاکید کے ساتھ بیان کرنا. وہ اینگل آپ کو اس آیت میں السما کے ساتھ مل رہا ہے. یہ ہا جو ہے یہ السما کی طرف جا رہا ہے. اللہ نے آسمان جو تمہارے سروں پر بنایا ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. بعض اوقات ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس رمضان میں بڑا کام کروں گی، میں تلاوت بھی کروں گی اور میں ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھوں گی. کبھی ترجمہ پڑھ کے صرف آپ کو یہ امپیکٹ مل سکتا ہے؟ یہ تو صرف وہ گلمس ہیں تفاسیر کے جو میں آپ کے سامنے اس وقت ہلکے ہلکے دے رہی ہوں. ادروائز دیر از اے ہیوج ٹریجر ہر آیت کے پیچھے جو آپ کو ملتا ہے. دیز آر جسٹ لائٹ گلمسز جس سے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ اس کلام میں کتنی ڈیپتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کیا کیا کہ مشرکین کو ایک طرح سے سخت تاکید کے ساتھ بات کہی جا رہی ہے. چھوڑ دو وہ سب چیزیں جس کی طرف تمہیں دیکھنے کا اور غور کرنے کا کہا جا رہا تھا. اپنے سر کے اوپر آسمان کو ذرا غور سے دیکھو، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور جب انسان دیکھتا ہے اور غور سے دیکھتا ہے تو شاید اس کی عقل جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو غور کرنے پر لے کر آتی ہے. مشرکین کو، قریش کو سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ آپ اور میں، سائنس آج بتا رہی ہے اتنی ترقی کے باوجود، اتنی گیجٹس بن جانے کے باوجود، اتنی سوفسٹیکیشن انوینشنز میں ہو جانے کے باوجود، وہ کہتے ہیں آسمان کا ہم آج تک ایج نہیں دیکھ سکے. اس سکائے کا، اس السما کا کوئی ایج نہیں ہے. عربی میں سما کہتے ہیں وٹ ایور از اپون یور ہیڈ. السما جو بھی چیز آپ کے سر کے اوپر ہے. اسی لیے آسمان کو جو ہمارے سروں کے اوپر ہے السما، اور اس کی جمع السماوات کہا جاتا ہے. تو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ آج بھی ہمیں اس آسمان کا ایج نہیں ملا ہے. اور وہ کہتے ہیں، مجھے آپ کو سائنٹیفک تھیوریز بتا رہی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کائنات کا اینڈ، اس کا ایج مان بھی لیا جائے کہ کوئی ایج ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کے بعد کیا ہے. ہبل ٹیلیسکوپ، بلیک ہول، سارا کاسمک بیلنس، ساری گریویٹیشنل فورسز، ساری آپ کی جو میگنیٹک فورسز ہیں، اور جتنے ڈیجٹس اور جتنے ڈیسیملز کے ساتھ آپ کو اس کی ساری جو ہیں وہ ڈگریز اور ویلیوز ملتی ہیں، دس از آل اباؤٹ فرسٹ ہیون. نوبڈی نوز کہ ساتھ دوسرا آسمان کیسا ہے، تیسرا کیسا ہے، چوتھا کیسا ہے، پانچواں کیسا ہے، چھٹا کیسا ہے، اور ساتواں کیسا ہے. This whole science is based on just on the first heaven.
صرف پہلے آسمان کی بات ہو رہی ہے. ابھی دنیا صرف یہیں تک پہنچی ہے. خود سائنٹسٹ کہتے ہیں اگر ہم مان لیں، اول تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آسمان ہمیں انفائنائٹ نظر آتا ہے، ہم اس کا ایج نہیں تلاش کر سکے. لیکن کچھ تھیوریز میں انہوں نے کہا کہ اگر ہم مان لیں کہ اس کا ایج ہے تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کے بعد کیا ہے، اٹس ان نون. بعض تھیوریز آئیں جنہوں نے کہا کہ اس کے بعد، اس کے ایج کے بعد اگر ہم یہ ازیوم کر لیں کہ ایک اور کاسمک بیلنس ہے. یہ جو بلیک ہول ڈسکوری ہوئی ہے پچھلے دنوں میں، اگر آپ اس کو جا کر اسٹڈی کریں، انہی سائنٹیفک اسٹڈیز کو آپ اسٹڈی کریں تو آپ کو پتا چلے گا. واللہ عالم، واللہ عالم، میں کوئی یہاں پر فتویٰ نہیں دے رہی ہوں، واللہ عالم. ہو سکتا ہے یہ بلیک ہول ایک انٹرنس ہو سیکنڈ اسکائی کی. دوسرا کاسمک بیلنس، اس کا بھی بلیک ہول ہو، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا، واللہ عالم. یہ تو وہ سارے معاملات ہیں جو متشابہات میں ہیں، جب تک کہ اللہ ان کو کھول نہ دے، جب تک اللہ کھولنا نہ چاہے. ہمارے پاس، مسلمانوں کے پاس پڑھنے کے لیے، ہمارے پاس فزکس میں آگے بڑھنے کے لیے، ہمارے پاس قرآن اور سنت کو کنوکشن کے ساتھ تھامنے کے لیے آپشنز کی کمی تھوڑی ہے. صرف وہ ہاتھ چاہیے جو پورے کانفیڈنس کے ساتھ اس کتاب کو اٹھا سکیں. صرف وہ دل چاہیے جو یقین کریں کہ جو اس کلام میں ہے وہ حق ہے. صرف وہ مسلمان چاہیے جو صرف فرض 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 کیا ہے بس یہ بتا دیں اور باقی سے ہماری جان چھڑا دیں. وہ صرف اس فکر میں نہ ہو بلکہ وہ احسان کے لیول پر آگے بڑھنے کی ہر وقت دوڑ میں لگے رہیں. کہاں سے آئیں گے وہ مسلمان؟ کوئی پلانٹ ہے؟ کہاں سے آئیں گے؟ ملیشیا سے، انڈونیشیا سے، سعودی عرب سے، ایجپٹ سے، سیریا سے، ایران سے، کہاں سے آئیں گے؟ انشاءاللہ اللہ ہر قرآن کی کلاس سے ایسے ہی مسلمان نکالے انشاءاللہ. بالکل صحیح بات کی ہے. اپنے کندھوں پر اس ذمہ داری کو محسوس کیجئے، اور آپ میں سے ہر ایک کے اندر اللہ نے ایسا پوٹینشیل رکھا ہے کہ آپ اپنے اپنے خاندانوں میں، اپنی اپنی اولادوں کو، اپنی اپنی سراؤنڈنگ میں اس اسلام کی خوبصورتی کو بہت بہترین طریقے سے فلٹر ڈاؤن کر سکتے ہیں. آج ہم مسلمانوں کو صرف تھوڑا سا اس دین پر اعتماد چاہیے، رب کی محبت کے ساتھ. رب کی محبت تو ہمیں اس کلام سے ملنا شروع ہو گئی. The day we have decided کہ ہم سورہ رحمان پڑھیں گے، اللہ کی محبت آپ کے اوپر برسنا شروع ہو گئی. رمضان کے دروازے کھلتے ہیں تو اللہ کی محبت تو ویسے ہی برسنا شروع ہو جاتی ہے. اب صرف آپ کی اور میری ول پاور ہے جس سے ہم اپنے ایمان کو اور اپنے یقین کو اور اپنے بیلیف کو بڑھائیں گے، اور ہم اس دین کے اوپر کبھی اپولوجیٹک زندگی بھر نہیں ہوں گے. اس سورہ رحمان کا ایک امپیکٹ، ایور لاسٹنگ امپیکٹ ہونا چاہیے، اور وہ یہ کہ میں زندگی میں آج کے بعد کبھی بھی ایمبیرسنگ مسلم نہ بنوں. میرے ساتھ میرے رب کی محبت ہے، وہ جس کے کنٹرول میں صرف ایک خزانہ نہیں، ہر خزانہ ہے. وہ جو ایک کلمہ کن سے میری زندگی کی تمام مشکلات ختم کر سکتا ہے. وہ جو ایک کلمہ کن سے میرے دل کو سکون اور میرے دماغ کو ریلیکس کر سکتا ہے. کیوں نہ تھامیں اس کو ہم؟ کیوں نہ بیٹھیں اس کے سامنے؟ کیوں نہ اس سے کلام کریں؟ کیوں نہ اس کے ساتھ وقت لگائیں؟ کیوں نہ اس کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں؟ تو کانسٹنٹلی مجھے اور آپ کو یہ کائنات کی حقیقتیں یہ بات بتا رہی ہیں. ایک سائنٹیفک تھیوری آسمان کے بارے میں سائنٹسٹ یہ دیتے ہیں کہ اگر ہم یہ ازیوم کریں کہ اس آسمان کے بعد ایک اور کائنات ہے، تو ایک کانسیپٹ وہ دیتے ہیں ملٹی ورس کا. ملٹی ورس لکھ لیں، اب سب آپ کا یہ سب ہوم ورک ہے رمضان کے بعد کا. رمضان میں مت کیجیے گا، رمضان کے بعد کیجیے گا آرام سے، پھر آپ کو مزہ آئے گا. قرآن ایسے پڑھا جائے کہ قرآن آپ کی ہابی، قرآن آپ کا انٹرسٹ، قرآن آپ کا اٹھنا بیٹھنا، اور قرآن آپ کی چوائسز میں شامل ہو جائے، اور قرآن آپ کی گفتگو میں آنے لگ جائے. الحمدللہ اللہ چاہتا یہی ہے، رحمان چاہتا یہی ہے کہ قرآن کے ساتھ میری اور آپ کی زندگی گزرے. تو یہ جو ملٹی ورس کا کانسیپٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ اس کے بعد بھی کوئی اور کاسمک بیلنس موجود ہے آسمان کے بعد، تو سائنٹسٹ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کانسٹنٹلی بگ بینگز ہوتے رہتے ہیں کائنات میں، اس کاسمک بیلنس کے باہر جو ہمارا ہے، اس کے باہر کانسٹنٹلی بگ بینگز ہوتے رہتے ہیں. کانسٹنٹلی کاؤنٹلیس نیو یونیورس کریٹ ہوتی رہتی ہیں. واللہ عالم. آپ جتنا ان چیزوں کو پڑھتے ہیں، کیا پتا انہی کاسمک بیلنس میں، انہی نیو بگ بینگز میں، انہی نیو یونیورس میں ایک پلانٹ جنت کا ہو،
کیا پتا آپ کا پورا پلانٹ ایک جنت آپ کی. آخری انسان جو جنت میں داخل ہوگا اس کی جنت کا سائز جو احادیث میں آتا ہے اس دنیا جیسی 10 دنیا ہے. تو کیا پتا ہر انسان کا اپنا پلانٹ جنت کا. جب بھی تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی میری مرضی. آپ میری مرضی کر رہی ہے نا تو جنت از دا پرفیکٹ پلیس ٹو ڈو میری مرضی. دنیا از ناٹ دا پرفیکٹ پلیس ٹو ڈو میری مرضی. آپ جس وقت میری مرضی کریں گے اس وقت آپ کو ایسی ٹھوکر لگے گی کہ آپ کہیں گے اللہ کوئی مجھے اپنی مرضی کرنے ہی نہیں دیتا. اگر آپ کو اپنی مرضی کرنی ہے تو اس پلانٹ کی فکر کریں جس کا نام جنت ہوگا. اور اللہ کے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہے. اللہ چاہے تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنا اپنا جنت کا پلانٹ دے دے. جبھی تو محل پہ محل کھڑے ہوں گے اور جبھی تو آپ بور نہیں ہوں گے. سوچیں نا اتنا سا جگہ جنت کی ہوگی تو 4 دن بعد تو بور ہو گئے. یہ وہ مقام ہے جس میں مجھے اور آپ کو کوشش کرنی ہے. آپ کو اگر ایک ریس میں بھاگنا ہی ہے، کمپٹیشن کرنا ہی ہے، محنت کرنی ہی ہے، قربانی دینی ہی ہے، یہ ہے میدان. دینا. دنیا میں تو کتنی بھی محنت کر لی، بہت اچھی پڑھائیاں بھی کر لیں، بہت اسٹیبلش بھی ہو گئے، بہت بزنس سیٹلڈ بھی ہو گئے، بہت بڑی بڑی کمپنیز بھی اپنی بنا لیں، بڑی ملز اور فیکٹریز بھی لگا لیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے موت تو آنی ہے. سب یہیں چھوڑ کر جانا ہے. یہ سب ہو اور ساتھ ساتھ جنت کی تیاری ہو الحمدللہ، اور یہ سب ہو اور جنت سے غفلت ہو تو یہ سب کا سب آپ کے اور میرے لیے وبال ہے. اللہ ہمیں اس مٹیریلزم کے شرک سے بچا کر رکھے. اللہ کبھی ہمیں دنیا کی نعمتوں میں ایسا نہ انڈلج کر دے کہ ہم اپنی آخرت سے، اپنے رب سے اور اپنے حساب کتاب سے غافل ہو کر رہ جائیں. تو کاؤنٹلیس کریشنز جو ہیں وہ آپ کو، کاؤنٹلیس تھیوریز جو ہیں وہ آپ کو اس کے بارے میں، آسمان کے بارے میں ملتی ہیں. ایک سائنٹسٹ ہیں جن کا نام آتا ہے فرینک گریگوریا. انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات مینشن کی اور وہ لکھتے ہیں We may never learn the answer on this matter. It's a fact. آئنسٹائن کو پڑھ لیجئے، آپ کو بہت سی چیزیں پتہ چلیں گی. اسٹیون ہاکنگز کو پڑھیے. ہاں ذرا ایمان مضبوط کر کے پڑھیے گا. بڑے بڑوں کے ایمان ہل جاتے ہیں اسٹیون ہاکنگز کی کتابیں پڑھ کے. ایتھیسٹ تھا نا. آپ دیکھیں نان مسلم سائنٹسٹ لکھ رہا ہے We may never learn the answer on this matter، مگر آگے کیا لکھتا ہے But we will keep looking for the answers. It's okay، الحمدللہ. اللہ نے خود کہا ہے جاؤ تفکر کرو، افلا تتفکرون، جاؤ عقل کا استعمال کرو. اللہ نے تم کو انٹلیکٹ دیا، اس کو استعمال کرو. عقل استعمال کرنے کو، ڈیولپمنٹ کرنے کو، سائنس میں انوینشنز کرنے کو، سائنس میں دنیا کے فائدے کے لیے آگے بڑھنے کو اسلام منع نہیں کرتا. ہاں شریعت کے دائرے نہیں ٹوٹنے چاہیے، انسان کو اپنی حدود کا خیال رکھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو سلیکشن کیا ہے اس جگہ پر، اس انداز کا، اس آیت میں وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ اس آسمان کی جو اللہ نے یہاں پر ایک طاقت کو بیان کیا ہے، وہ طاقت آپ کو اس انداز میں نظر آ رہی ہے. اور سائنٹیفکلی اس چیز کو سمجھنے کے بعد آپ کو مزید اس کو سمجھ آتا ہے. آگے فرمایا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، he set the scale، آسمان کو بلند کیا اور ترازو رکھا. دیکھیں آسمان کو سیٹ کیا. اگر میں آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ آسمان نیلا کیوں ہے؟ بعض پہلے تھیوریز آئی تھیں بہت پہلے، تو وہ کہتے تھے کہ کیونکہ دنیا 70% واٹر ہے اور پانی نیلا ہوتا ہے تو پانی کا شیڈ جو ہے وہ آسمان پر آتا ہے. سو ہاؤ اباؤٹ صحرا؟ وہاں پہ تو آسمان پھر اورنج، یلو، براؤن نظر آنا چاہیے. اٹس ناٹ لائک دس. آسمان نیلا کیوں ہے؟ آپ کہیں گے گھر جا کے ہم سب سائنٹسٹ بن گئے. آسمان نیلا کیوں ہے؟ آسمان میں 2 فیکٹرز ہیں اس کے نیلے نظر آنے کے. ایک فیکٹر ہے اس کے مختلف گیسز کا جو کمبینیشن ہے، اور دوسرا فیکٹر ہے سورج کی روشنی جو مختلف اسپیکٹرم سے آتی ہے اور پھر وہ مختلف میڈیمز میں سے گزرتی ہے. 2 فیکٹرز مل کر آسمان کو بلو کلر کا دکھاتے ہیں. اب میں آپ کو پرزم سٹڈی نہیں کرا سکتی ہوں کہ وائٹ لائٹ کے اندر جو 7 فریگمنٹس ہوتے ہیں وہ اس میں سے کون سا اسٹرانگ ہوتا ہے اور کون سا ہلکا ہوتا ہے، بس صرف اتنا یاد رکھیں آسمان نیلا کیوں نظر آتا ہے 2 فیکٹرز کی وجہ سے. 1 ڈیو ٹو دا کمبینیشن آف ڈفرینٹ گیسز، دوسرا جو لائٹ اسپیکٹرم ہے، جو سورج کی سفید روشنی آتی ہے وائٹ لائٹ، اس میں رینبو کی طرح 7 لائٹس ہوتی ہیں.
تو اس میں جو اسٹرانگیسٹ ہوتے ہیں وہ اپنی ایک ویو لینتھ کے ساتھ جب سرٹن کسی میڈیم پر ٹکراتی ہیں تو آپ کو یہ بلو لائٹ جو ہے یہ نظر آتی ہے. تو اللہ نے مینشن کر دیا کہ اللہ نے آسمان کو بلند کیا، کتنی بڑی اس میں نشانی ہے، اور اللہ نے اسکیل کو سیٹ کیا، ترازو کو رکھا. یہاں جو آیت میں الفاظ ہیں وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اٹس ناٹ جسٹ فزیکل اسکیل، کیونکہ آپ کانٹیکسٹ پورا دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. اللہ کی قدرت کو دکھایا جا رہا ہے، اللہ کی مختلف کریشنز جو کہ انسان کے مقابلے میں میسو کریشنز ہیں، ان کی میجسٹی کو شو کیا جا رہا ہے. تو یہ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ کیا ہے؟ دیکھیں، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ is technically, you can say, this is Allah's signature. لیکن آپ میں سے جو خواتین برانڈڈ کپڑے پہنتی ہیں، برانڈڈ جوتے پہنتے ہیں، برانڈڈ بیگز لیتے ہیں، آپ کو ان چیزوں کا، ان برانڈز کا اندازہ، کیونکہ آپ استعمال کریں تو آپ کو پتا ہوتا ہے نا یہ کس طرح کا ہوگا، یہ کس کی کلیکشن ہوگی، یہ بیگ کہاں سے ہوگا، کس جگہ کا ہوگا، یہ سینڈلز کہاں کے ہوں گے، آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے. مردوں کو یوزلی کارز کا بہت شوق ہوتا ہے، تو وہ ذرا سی ایک گلمس، کوئی گاڑی گزرتی فوراً کہتے ہیں یہ والی گزری. جو بچے ہوتے ہیں ان کو بھی فوراً کارز کے نام بھی آتے ہیں، جلدی جلدی بتا دیتے ہیں. بالکل جیسے جو آرکیٹیکٹ ہوتے ہیں وہ بلڈنگ کا پورا ایک دفعہ میں ہی پورا اس کا اوور ویو دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ اس کو کس پیٹرن پر، کس میپنگ پر بنایا گیا ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے فون، بعض بچے جو ہیں وہ فون میں بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، دور سے دیکھ کے بتا دیں گے آپ کو پتا ہے فلاں آنٹی نے اپنے بچے کو یہ والا فون دلایا. اماں کہتی بیٹا آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے دیکھ لیا تھا ڈنر میں، اس کے ہاتھ میں وہی والا فون تھا. دور بیٹھ کے دور سے دیکھ لیتے ہیں. تو کبھی کبھی لوگو آپ کو بتا دیتا ہے، کبھی کبھی کسی چیز کا ایک اسپیشل فارمیٹ آپ کو بتا دیتا ہے. چیزوں میں، فیشن انڈسٹری میں سگنیچر برانڈ، سگنیچر سٹائل از اے ویری کامن ٹرم جو ہمیں فوراً سمجھ آتی ہے. آئی تھنک اگر اس سے بہتر ہم اس آیت کو نہیں سمجھ سکتے. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، ہی سیٹ دا بیلنس. اللہ نے ترازو کو سیٹل کیا. یہ اللہ کا سگنیچر سٹائل ہے. اللہ نے جو بنایا ہے بیلنس کے ساتھ بنایا. دس از اسلام's سگنیچر، دس از شریعہ's سگنیچر. اللہ نے جو بنایا ہے بالکل پرفیکٹ بیلنس کے ساتھ بنایا ہے. یہ اللہ کا سگنیچر سٹائل ہے. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، تمام مخلوقات، تمام انسان، اللہ کی دی ہوئی شریعت، اللہ کا دیا ہوا قرآن بالکل ایسے ہی پرفیکٹلی بیلنسڈ ہے جیسے آسمان بیلنسڈ ہے. اسلام کو اگر آپ نے ایک لفظ میں ڈسکرائب کرنا ہو، سنونیمس، اسلام کا دوسرا لفظ جو اسلام کو ریپرزینٹ کرے تو وہ بیلنس ہے، عدل ہے. اللہ نے ہر مخلوق کو عدل کے ساتھ کریٹ کیا ہے. ایون اللہ نے انسان بنایا بیلنسڈ. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے ہمیں بیلنس کریچر بنایا ہے. ہمارے اندر اللہ نے اچھائی برائی کی پہچان رکھی ہے. اللہ نے ہمیں یہ طریقہ فطرت میں سکھایا ہے کہ ہم نے اپنے جسم کی ضرورت کو اور اپنی روح کی ضرورت کو پورا کیسے کرنا ہے. انسان کم علمی کی وجہ سے بیلنس آؤٹ کرتا ہے. اللہ نے واضح کر دیا کہ اللہ نے ہر چیز کو پرفیکٹ بیلنس کے ساتھ بنایا ہے. تو وہ آسمان جس کا کوئی ایج نہیں ہے، چاہے دنیا اس کو کتنا بھی سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے، اللہ کی نظر میں اللہ نے اس کو ایک پراپر بیلنس کے ساتھ بنایا ہے. اس کے سسٹمز، اس کی فورسز، اس کے جتنے بھی میگنیٹک پاورز ہیں، اس کے جتنے بھی یونیورسز ہیں، اس کی جتنی بھی گیلیکسیز ہیں، اس کا جو بھی کلر اسپیکٹرم ہے، اس کا جو بھی گیسز کا کمبینیشن ہے، اللہ نے پرفیکٹ بنایا ہے. جب اتنی بڑی آسمان کی مخلوق اللہ نے پرفیکٹ بنا دی، جس کو دنیا سائنس کی ترقی کے باوجود اس کے ایج تک نہیں پہنچ سکی، تو ایک اتنے سے ذرے سے انسان کو اللہ نے بیلنس نہیں دیا ہوگا؟ جو شریعت دی ہوگی، جو میتھڈالوجی دی ہوگی، جو قرآن ہاتھ میں پکڑایا ہوگا، بیلنس زندگی گزارنے کے لیے نہیں دیا ہوگا. یہ ہے کمپیرزن جو مجھے اور آپ کو کرایا جا رہا ہے.
جب اللہ کی ہر مخلوق جو میسو ہے سائز میں وہ بیلنسڈ ہے، تو اللہ نے انسان کو زندگی گزارنے کا جو مینول دیا ہے اسلام کی شکل میں، میتھڈالوجی کی شکل میں، منہج کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی شکل میں، وہ سب بہترین بیلنس ہے۔ اللہ ہمیں یہ بہترین بیلنس اڈاپٹ کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے اس رمضان ہم پر ایمان کے ایسے دروازے کھولے کہ ہم آئندہ کبھی گناہ کی طرف، غلطی کی طرف اور اللہ سے دور جانے کی طرف سوچیں بھی نہیں۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ ہماری زندگیوں میں اتنی برکت دے کہ ہم نے آپ کی مدد سے جو قرآن کو پڑھنے کا راستہ یا دروازہ اپنی زندگی میں کھولا ہے، آئندہ کبھی یہ دروازہ ہماری زندگی میں بند نہ ہو۔ اللہ ہمیں ایسے حال میں موت دے کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور آپ ہم سے راضی ہوں۔ اللہ اس رمضان ہم سب کو بہترین مغفرت کر کے شوال کے مہینے میں داخل فرمائیے گا۔ اللہ ہمارے ایک ایک روزے کو، ہمارے ایک ایک لمحے کو، ہماری ایک ایک نماز کو، ہمارے ایک ایک سیکنڈ عبادت میں کھڑے ہونے کو اور قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ تمام مسلمانوں پر، پوری امت میں رحم فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ جو جہاں مشکلات میں ہیں، اللہ ان سب کی مشکلات کو دور فرما دیجئے۔ اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ اللہ تمام مرحومین کی بہترین مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے دن ہر دن کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ پلیز اپنے مرحومین کے لیے خاص دعائیں کیجیے، اپنی مغفرت کی خاص دعائیں کیجیے اور اپنی اولاد کی ہدایت کی اللہ سے خاص دعائیں مانگیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔